اس کا نعرہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے جو لوگ ہیں، اور میں سارا پاکستان پھرا ہوں، چاہے وہ گناہ گار ہوں، چاہے وہ اپنے دین پہ صحیح معنی پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اس لیے جب بھی کہیں بھی دنیا میں ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں یہ تکلیف ملتی ہے، لیکن کیونکہ میں دنیا پھرا ہوں، صرف ہمیں نہیں تکلیف ملتی، جو بھی جہاں بھی دنیا میں مسلمان بستا ہے ان سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب پچھلے ہفتے اور یہ جو افسوسناک حالات ہوئے، ایک جماعت نے ایسے کہ ان کو شاید باقی پاکستانیوں سے زیادہ پیار ہے اپنے نبی سے۔ دیکھیں، وہ جو ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے۔ ٹی ایل پی کا کیا طریقہ کار ہے اور میری گورنمنٹ اور میرا جب سے ہم آئے ہیں، ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ گستاخی نہ کی جائے ان کی شان میں، وہ یہ ہے۔ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں۔ ہماری جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن مقصد ہم دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کسی ملک میں کسی کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ان کی بے حرمتی کی جائے، ہمارا بھی وہی مقصد ہے۔ تو میں آج ذرا طریقہ کار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1979 کے اندر، نہیں 1990 میں غالباً 1990 کے ارد گرد سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان میں پبلک سڑکوں پہ نکلی، یہاں امریکن ایمبیسی پہ اٹیک کیا اور لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی۔ اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی مغرب کے کسی ملک میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں باہر ریاکشن بھی ہوتا ہے، یا ہمارے ملک میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر تھوڑے سالوں کے بعد یہی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ہم نے ابھی تک کوئی فرق پڑا اس اپروچ سے؟ یہی ٹی ایل پی کر رہی ہے، یہ بھی یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے کریں گے ہم، اور کیے ہیں انہوں نے، اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، پہلے بھی کیے ہیں، کہ اگر ہم ایکشن نہ لیں۔ اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے کیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں مغرب کو جانتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ۔ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے، کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ اور 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ تو اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا۔ سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے،
بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، لارج اسکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے، نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو، ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، بڑی دیر کے بعد روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جب روپیہ اوپر جاتا ہے تو مثلا پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے، باہر کی جو چیزیں ہم اگاتے ہیں وہ سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ تیسری چیز، اب ہم نے اس کے اوپر جب یہ ہوا تو میں پہلے ذرا آپ کو تھوڑی تفصیل پیچھے بتا دوں، یہ ہم 2-2.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے، ہماری گورنمنٹ TLP سے مذاکرات کر رہی تھی، ہم ان کو یہ چیزیں سمجھا رہے تھے کہ اس سے نقصان ہمیں ہونے لگا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوگا، ہماری عوام کو نقصان ہوگا۔ مذاکرات چلتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو، اور اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں یہ رکھتے ہیں، لیکن ہم پھر دیکھنا شروع کیا کہ ان کی موبلائزیشن نیچے ہو رہی ہے، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف اسلام آباد آنے کی تیاریاں ہیں، پھر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم اسمبلی میں رکھیں گے اس ایشو کو، تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی اب تو فرانس کا اگر ایمبیسڈر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ تو یہ اس کے بعد یہ ہماری بات چیت ٹوٹی، اس کے بعد پھر یہ اریسٹ ہوئے۔ اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اب تک ہوا کیا ہمارے ملک میں، یہ ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا، لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی، اس سے جو عوام کو نقصان ہوا، اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈر دی جا رہے تھے، بیچارے جو کورونا کے مریض ہیں، ان میں اموات ہوئی، اور پھر باہر سے کود پڑے لوگ، ہمارے پاکستان کے دشمن۔ ابھی تک ہم نے جو 4 لاکھ ٹویٹس کو اینالائز کیا، ان میں سے 70% فیک اکاؤنٹ سے تھی۔ مثلا پروپیگنڈا، جس طرح یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے جب بتایا کہ ہندوستان کی کوئی 600 سائٹس ہیں، فیک سائٹس، میڈیا سائٹس، جس سے وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلا کہ 380 ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ واٹس ایپ سے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ سول وار ہوگی پاکستان میں۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی JUI جو فضل الرحمان کی پارٹی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں، ساتھ وہ نون لیگ۔ اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے، کتنی انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی تھی، کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا کہ اس سے بڑا غلط کام کیا، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے، کتنی دفعہ کسی بھی مسلمان ہیڈ آف اسٹیٹ نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ اس پہ بات کی تھی، تو آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھیلانے کے لیے۔ دیکھیں، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اپروچ ہے کہ اپنے ملک میں مظاہرے کرو، اپنے ملک کو نقصان کرو،
कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रांस को, अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुने कि मेरी अप्रोच क्या है। मकसद तो हमारा एक ही है। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हर थोड़े सालों के बाद हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाई जाती है, इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, ये अब सुने मेरी अप्रोच क्या है। देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूं, मगरिब को मैं सबसे बेहतर समझता हूं, मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है वहां, मैं उनकी सोच को जानता हूं। देखिए, सबसे पहले जो कोशिश करनी चाहिए, जो हमने की है, और मैं अभी बताता हूं हमने क्या क्या कोशिश की है। अच्छा, मैं ये पहले बता दूं, सबसे पहले जून 2019 में 14वीं जो समिट थी OIC की, वो पहली दफा जाके मैंने इस्लामोफोबिया की भी बात की, और मैंने ये बात किया कि जो मगरिब के अंदर हमारे प्यारे नबी की बेहुरमती की जाती है, कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिलके हम एक प्लान करना चाहिए, कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए मगरिब को। दूसरा, मैंने फिर जब सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गया, उधर मैंने ये उठाया, दोनों चीजें, इस्लामोफोबिया की भी बात की। इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है? इस्लाम के खिलाफ नफरत, और उस नफरत के अंदर एक ये है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो ये एक ही चीज इकट्ठे करते हैं ये। तो उधर मैंने बात की यूनाइटेड नेशंस में। फिर अगले साल जो 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, फिर मैंने इस्लामोफोबिया की बात की, और मैंने कहा कि ये किस तरह 1.25 अरब लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। फिर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडीज के अंदर और कमीशन में मेरी गवर्नमेंट ने मुसलसल इस्लामोफोबिया की बात की। फिर मैंने फेसबुक का जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, मैंने उसको खत लिखा कि कैसे फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस्लामोफोबिया के लिए। और फिर जब ये फ्रांस में हुआ, और जिसके ऊपर ये TLP कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजें, मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को खत लिखा, और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिलके मगरिब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है जब ये आजादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज की समझ नहीं है। मगरिब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं, उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है, हमारे नबी से है, उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं। और वहां बल्कि वो दीन को उनके इतने करीब नहीं है जितने हम अपने दीन के करीब रहते हैं। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे जब आप मिलके इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता क्या हूं, तब उसका असर होगा। दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होके दुनिया को, मगरबी दुनिया को बताया है कि जो हॉलोकॉस्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी, किसी मीडिया पे। आज कहीं भी, आज मगरबी मीडिया किसी मुल्क में हॉलोकॉस्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। 4 यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जिधर जेल में डाल देते हैं अगर आप हॉलोकॉस्ट के खिलाफ कोई मनफी बात करें। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है? और ये सिर्फ, और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिलकर करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं मगरिब को समझता हूं, उनको समझ ही नहीं है इस चीज की। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम मुजाहरे होते हैं, वो समझते हैं मुसलमान आजादी राय के खिलाफ है, और वो फिर बजाय उसको समझने के, वो फिर और कोई जान के शरारत करते हैं हमें तकलीफ देने की। इसलिए पहला तो ये चीज है। और दूसरा मैं जो कहना चाहता हूं वो ये, दूसरा तरीका क्या है कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क
مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو دو مقصد بتائے، ایک یہ ٹی ایل پی کا مقصد ہے ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو۔ جو میں کیمپین کر رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی اس کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوار اب مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جیسی ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، یہ ہم اپنا مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ آخر میں اپنے علماء ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے، میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہماری پولیس سے جو ہوا ہے، 800 پولیس انجر ہوئی ہے، ان کو کئی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے اندر کود پڑی ہیں، یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے؟ قوم کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ قوم کو تو صرف نقصان ہوا ہے، اور جو مقصد ہے ہمارا اس سے تو اس پہ نہیں پہنچ رہے ہم۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی مغربی ممالک کو جو مرضی ہم اپنا ملک کا نقصان کریں، جرم کہیں اور ہو، ہم اپنے اوپر خود کو حملہ کر دیں، یہ کون سی عقل اور سمجھ ہے؟ تو میں آپ سب کو کہوں گا، اپنی قوم کو کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے اکٹھے ہونے کا۔ ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، ہمارا ملک کا ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ 2 سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کورونا کا ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے ایس او پیز پہ چلنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہم 2 سال کے بعد ایک قوم، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، تو ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ बांटेंगे मोहब्बत को, रहना है हमें बाहर रमजान से।